بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوکنے کا سلیقہ بھی ضروری ہے۔ ایک شادی میں شرکت کے لیے سہارنپور سے سیتاپور جا رہا تھا۔ سلیپر کلاس تھا۔ مولانا جمیل احمد سیتاپوری بھی ہمراہ تھے۔ ٹرین رواں دواں تھی کہ اچانک مجھ سے اگلے والے کیبن میں سے کسی نے پڑیا کی پچکاری باہر پھینکی، جو پوری کی پوری مجھ پر آ گری اور میرے واحد کپڑوں کو گل و گلزار کر گئی۔ اگر آپ انڈیا میں ہیں تو سڑکوں، چوک و چوراہوں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں، ہر جگہ ایسے نمونے آپ کو دکھائی دیں گے جو پان، پڑیا، کھینی یا گل وغیرہ کر کے تھوکتے، دیواروں کو رنگین اور فرش کو تقشین کرتے مل جائیں گے۔ یہ قوم شوق تو اپنے پورے کرتی ہے لیکن تکلیف ہمیشہ دوسروں کو دیتی ہے۔ BBC لندن نے 2010 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں سڑکوں، پارکوں، عوامی جگہوں میں تھوکنے والے سب سے زیادہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کرونا وائرس کے خوف اور حکومتی و عوامی شدت نے لوگوں کے تھوکنے پر کافی حد تک قدغن لگائی ہے، ورنہ ہمارے وزیر اعظم تک نے اپنی قوم سے خطاب میں اس تھوکنے کا رونا رویا ہے اور محض اپیل کرتے ہی نظر آئے ہیں۔ اصل میں یہ عمل بے سلیقہ، اوباش طبع اور گندگی پسند طبیعتوں کو کام ہے۔ میں نے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو پان کھا کر اگالدان میں تھوکتے اس طور پر دیکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کو اگالدان کے بالکل قریب لے جاتے تھے، جس طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ادھر ہاتھ سے رکاوٹ کر لیتے تھے تاکہ پان کی پیک بھی لوگوں کو دکھائی نہ دے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کرتے تھے کہ کوئی شخص ان سے ملنے گیا تو دیکھا کہ بزرگ نے قبلہ کی جانب بے تکلف تھوک دیا ہے، تو وہ عقیدت مند وہیں سے الٹے پیر واپس ہو گیا اور کہا کہ وہ بزرگ ہی نہیں جو قبلے کا احترام نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابہ کو قبلے کی طرف تھوکتے دیکھ لیا تو ناگواری کا اظہار فرمایا، اس کو نماز پڑھانے سے منع فرما دیا۔ ان صحابی نے پھر کبھی نماز پڑھانی چاہی تو صحابہ نے روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا۔ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر ہی وضو کرتے ہیں اور اتنے بے سلیقہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مسجد میں سنتیں پڑھنے یا موجود لوگوں کو اس کے وضو سے تقدر ہو جاتا ہے۔ بعض تو پورے دن کا تھوک اور بلغم آ کر مسجد کے وضو خانے میں ہی نکالنے کو کار ثواب سمجھتے ہیں، ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بہت سے لوگ چلتے چلتے اچانک اپنے دائیں یا بائیں تھوک دیتے ہیں۔ کچھ احمق تو گاڑی کا شیشہ کھول کر ایسا تھوکتے ہیں کہ باہر گزرنے والے لوگ بھی گل و گلزار ہو جاتے ہیں۔ بعض بے ادب ایسے بھی ہیں جو عوامی جگہوں پر تھوکنے، دانتوں میں خلال کرنے، ناک میں انگلی ڈالنے اور کانوں کا میل نکالنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ یہ سب چیزیں انسان کے بے سلیقہ پن کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اطہر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی طالب علم کو دوران سبق ناک، کان یا آنکھ کے گوشے کو صاف کرتے دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں تھی، وہیں سزا دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ طالب علم ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ اب روک ٹوک کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، نہ طلبہ میں شوق رہا، نہ اساتذہ میں دلچسپی رہی سبق پڑھایا اور درسگاہ سے باہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر رینٹ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اسے خرچ ڈالا، پھر فرمایا جب کوئی شخص تھوکنا چاہے تو اسے اپنے سامنے اور دائیں ہرگز نہ تھوکے، دائیں ہرگز نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی سمت بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آگے بلغم تھوکتے ہیں۔
کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرے گا کہ دوسرا شخص اس کی طرف منہ کر کے اس کے منہ پر تھوکے؟ صحیح مسلم۔ اب تو ماشاءاللہ کافی سدھار آ گیا ہے، ورنہ بعض مدارس میں عمارتوں کے گوشے بھی پان اور پڑیا کی وجہ سے گل و گلزار ہوتے تھے۔ جگہ جگہ دیواروں پر لکھنا پڑتا تھا کہ پان کھا کر گوشوں اور دیواروں پر نہ تھوکے۔ امریکہ میں ممبئی میں ایک بھارتی فیملی نے اپنے خرچے سے ایک تحریک بھارت میں شروع کی، پورے ملک کے دورے کیے اور یہ بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ دیواروں پر نہ تھوکیں۔ اسی فیملی کی رپورٹ ہے کہ ایک اسٹیشن کی دیوار کا تو بہت برا حال تھا، ہم نے اس دیوار کو اپنے سرفے سے دوبارہ رنگوایا، لیکن تیسرے دن دیکھا تو دیوار واپس اپنی حالت کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے ایک صاحب کو تھوکتے دیکھا تو منع کیا، اس نے کندھے اچکائے اور کہا کہ کیا یہ دیوار تمہارے باپ کی ہے؟ بعض لوگ بیت الخلاء، غسل خانہ وغیرہ میں بھی بے تکلف تھوکتے رہتے ہیں، حالانکہ حکماء کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ مشہور عالم حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی نے ایک استفتاء کے جواب میں لکھا ہے کہ بیت الخلاء اور غسل خانے میں بلا وجہ تھوکنا مکروہ ہے۔ اسلام کی خوبی اور امتیاز یہ ہے کہ ہر جمعے کو تمام قوم اپنے اماموں اور خطیبوں کے بیانات سنتی ہے۔ اگر ائمہ حضرات وقفے وقفے سے اس پہلو پر بھی لوگوں کو متوجہ کریں تو کم از کم عوامی جگہوں پر تھوکنے والی تعداد میں تقریباً 30 کروڑ افراد کم پڑ جائیں گے، اور یہ 30 کروڑ افراد اگر ٹھان لیں تو 3-4 دنوں میں ہی پورے ملک میں ایک بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔